بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی من علینا بالخوف والرجاء والصلاة والسلام علی من شرفہ اللہ بالمعراج والاسراء۔ آج ماہ سیام، ماہ رمضان 1445 ہجری کا 29واں دن ہے، اور ہمارا آج کا موضوع عقیدہ رسالت کے حوالے سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اور ان میں سے ایک عظیم ترین معجزہ اسراء اور معراج بھی ہے۔ یاد رکھیے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اسراء سے مراد بیت اللہ سے بیت المقدس کی سیر، اور معراج سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں کی طرف سفر۔ قرآن کہتا ہے 15واں پارہ سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل، پہلی آیت مبارکہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات بابرکات جنہوں نے اپنے بندے کو ایک ہی رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، اور سیر کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نشانیاں دکھانا تھا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بڑی پیاری بات ایک شروع میں بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس داستان کا آغاز اپنی بزرگی بیان کرنے سے کیا کہ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہیں۔ وجہ عقیدے کی صفائی کرنے کے لیے، ذہن کو صاف کرنے کے لیے دو حوالوں سے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اسراء اور معراج اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کروائی۔ یہ انسانی کمال نہیں تھا، بلکہ یہ کس کا کمال تھا جی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ انسان تو آج کے جدید دور میں، ترقی یافتہ دور میں، ایک رات میں بیت المقدس سے ہو کے واپس نہیں آ سکتا۔ سادہ سی بات ہے کہ مکہ سے جدہ کا سفر ایئرپورٹ تک 1 سے 1.5 گھنٹے کا ہے، اور آپ جدہ ایئرپورٹ پہنچیں، امیگریشن نہ کروائیں، جاتے ہی جہاز پر بیٹھ جائیں، اور آپ کے بیٹھتے ہی جہاز پرواز کر جائے، تو کسی کو پتہ ہے کہ جدہ سے غزہ تک کی پرواز کتنی دیر کی ہے؟ 3 سے 4 گھنٹوں کی۔ آپ کے 5 سے 6 گھنٹے تو یہاں ہو گئے، اور غزہ اتر کر بندہ امیگریشن کی طرف مت جائے، سیدھا گاڑی میں بیٹھے اور بھاگم بھاگ مسجد اقصی پہنچ جائے، اور وہاں رکے بغیر واپس آ جائے، تو آنے جانے میں 2 گھنٹے صرف ہو گئے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے جی؟ 7 سے 8۔ اور آتے ہی پھر سیدھا جہاز پہ بیٹھے، اور جہاز اس کو لے کر اڑ جائے اور واپس جدہ پہنچ جائے، جدہ سے جہاز سے اترے اور بغیر مہر لگوائے پاسپورٹ پہ لائن میں لگے بغیر سیدھا گاڑی پہ بیٹھ کر بیت اللہ پہنچ جائے، تو یہ 10 سے 12 گھنٹے بنتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ایک رات کے اندر مسجد اقصی جا کے راتوں رات واپس آنا ممکن نہیں۔ یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ دوسری بات جو اللہ نے یہاں بیان فرمائی
وہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے سیر کسے کروائی؟ اپنے بندے کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کل کائنات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بندے۔ اب مسجد حرام مکہ میں ہے، مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ پوری دنیا میں آج بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مسجد اقصی کے ارد گرد پیدا ہوتی ہیں، ان جیسی کوئی چیز دنیا کے کسی کونے میں پیدا نہیں ہوتی، جن میں سر فہرست زیتون ہے۔ آج بھی فلسطین کا زیتون پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اور پھر اس حوالے سے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو صحیح بخاری میں یہ مختلف جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، 3207ویں 3887ویں حدیث طویل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس داستان کو بیان کیا، لیکن جس چیز کا تعلق ہمارے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، بنیادی مسئلہ جس سے ہمارے عقیدے کو تباہ کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ بعض لعنتی بدبخت یہ کہتے ہیں کہ یہ اسراء اور معراج خواب کا واقعہ ہے۔ یہ بات بالکل فضول، بے اساس، بے بنیاد اور غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے خواب کا واقعہ سمجھ لیا جائے تو پھر معجزہ تو ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ میں نے، آپ نے کئی دفعہ خواب میں اپنے آپ کو مکہ میں دیکھا ہوگا، مدینہ میں دیکھا ہوگا۔ میں کئی دفعہ خواب میں اپنے آپ کو اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں دیکھتا ہوں، اساتذہ کرام کے پاس ویسے ہی پڑھتے ہوئے، تو پھر معجزہ کیسے ہو گیا؟ میں ذرا جلدی آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر جبریل امین کی صحبت میں مکہ سے نکلے، اور براق ایک ایسی سواری تھی جو پرواز کرتی تھی، کیونکہ حدیث کے لفظ یہ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی میں اترے، انبیاء کی امامت کروائی، براق کو ایک حلقے کے ساتھ، دروازے کے ساتھ باندھا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کی امامت کروانے کے بعد آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا۔ جبریل امین دروازے کھٹکھٹاتے گئے، آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر سیدنا زکریا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے، تفصیلات میں آگے جا کر ذکر کرتا ہوں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آنکھوں میں آنسو لے آئے، فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک ہستی میرے بعد اس کو نبوت ملی، لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوگی۔ پھر ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تمام انبیاء نے، جملہ نوٹ کیجئے گا، حدیث کے لفظ ہیں، تمام انبیاء نے آقا علیہ السلام کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا، اور ساتھ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں اور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے، پھر آپ بیت معمور تک گئے، پھر پردے میں رہ کے اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام سے ملاقات ہوئی، وہاں پر 50 نمازیں فرض ہوئی، واپس تشریف لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا لے کر آئے ہو؟ کہا جی 50 نمازیں۔ فرمایا واپس جاؤ، اللہ سے درخواست کرو کہ تخفیف کر دے۔ اللہ نے 10 کم کر دی، پھر آئے، پھر واپس بھیجا، 10 اور کم ہو گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بابا جی موسیٰ علیہ السلام، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں جا کر مزید کمی کی درخواست کروں۔ آسمان سے آواز آئی اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیے، ہم نے آپ کو ایک اور انعام دیا، آپ کی امت ادا تو 5 نمازیں کرے گی، اجر اس کو 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ، کہنا تو آسان ہے لیکن ذرا سن لیجیے، جس نے ایک نماز پڑھی اس کو کتنی نمازوں کا اجر ملا؟ 10 کا۔ تو جس نے ایک نماز ترک کی اس نے گویا کتنی ترک کر دی؟ گھاٹے کا سودا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اہل علم نے پھر بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہمارے سامنے رکھی ہیں، لیکن میں اختصار کے پیش نظر آپ کو صرف 1-2 بات اور بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ اسراء اور معراج خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں ہو، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات، اسراء اور معراج جسم کے ساتھ ہوئی، یہ اکیلی روح کا سفر نہیں تھا، اس لیے کہ اگر اسے اکیلی روح کا سفر مان لیا جائے تب بھی معجزہ نہیں بنتا۔ اور آخری بات یہ کہ جناب یہ چیز عقل سے ماورا ہے، بڑے بڑے نام ٹھوکر کھا گئے۔ آپ نے ابو علی سینا کا نام سنا ہے، لوگ بڑے احترام سے اس کا نام لیتے ہیں۔ وہ بندہ مرتد ہو کے مرا تھا، اس پر علماء نے کفر کے فتوے لگائے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کی معراج کو جسمانی تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ معراج کیسے تھی؟ جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ ساری کی ساری انسانیت کے لیے ایک شرف اور اعزاز ہے۔ اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منفرد خصوصیات ہیں ان میں سے ایک ہے، پوری انسانیت کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ عرش والے رب نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ایسی ہستی رکھی کہ جنہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے زندہ حالت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر بھی کروائی، جنت اور جہنم بھی دکھا دی، پردے میں رہ کے اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بھی بخشا، سدرۃ المنتہا تک بھی پہنچے، بیت معمور تک بھی پہنچے۔ اس واقعے سے
ہمارے دلوں کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت مزید بڑھ جانی چاہیے، اور اس محبت کا تقاضا یہی ہے ہم آقا علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ اللہ کی بارگاہ دعا ہے رب کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔